اس کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے، ہم ہاں عدالت میں ہوں، ہم ہاں سیاست میں ہوں، ہم ہاں حکومت میں ہوں، ہم ہاں اپنے کام کی جگہ پہ ہوں، ہم ہاں بچوں کے بیڈ میں بیٹھے ہوں، ہم ہاں کھانا کھا رہے ہوں، اگر تمام چیزوں میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں تو ہمارے تمام کام جو ہے وہ عبادت میں کہلائے جائیں گے۔ اور عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اس لیے عبادت کا مطلب صرف پرستش ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور اصولوں کی روشنی میں عمل کرنا ہی عبادت ہے۔ اطاعت اور حکم ماننے سے ہر وقت یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جب بندہ اطاعت اور حکم مان رہا ہوتا ہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت میں ہوتا ہے، عبدیت میں ہوتا ہے، غلامی میں ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے معاملے میں سرکشی کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا، اور اگر اس کے مخالف کام کر رہا ہو تو وہ سرکشی کر رہا ہوتا ہے، وہ بغاوت کر رہا ہوتا ہے، اور باغی کی جو سزا آج دنیا میں ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے باغی کو بھی معاف کر دیتا ہے جب تک کہ وہ پلٹ آئے، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے احکام کی اپنے غلطیوں کی معافی مانگے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو۔ اس لیے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتی ہے، اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر رہی ہے۔ جب ہم کو نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس صورت میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم صرف تیری ہی محکومی اختیار کرتے ہیں اور تیرے ہی احکامات کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں، اور تیرے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں مانیں گے۔